السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا۔ مطلب یہ کہ تم بھلائی کرو یا برائی، پلٹ کے وہ تمہارے پاس ہی آئے گی۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تم کو بھی بھلائی ملے گی، دوسروں کے ساتھ برائی کرو گے تب بھی تم کو برائی بدلے میں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی برابر اس کے نتائج رہیں گے۔ اس کے ضمن میں ایک مؤثر واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک مولانا بیان کر رہے تھے، وہ میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ خالی بتا رہے تھے کہ یوروپ کے کسی ملک میں ایک خاتون سفر کر رہی تھی، گرما کا وقت تھا، راستے میں اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ پنکچر ہونے کی وجہ سے وہ اکیلی ٹائر بدل نہیں سکتی تھی، دھوپ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں سے مدد طلب کر رہی تھی۔ جنگل کا مقام تھا، بالکل سمسام ایریا تھا، کوئی گاڑی روک نہیں رہا۔ قریب 1 گھنٹہ لگ گیا۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے اس خاتون کا بے حال ہو گیا، پسینے سے شرابور ہو گئی، چہرہ پورا سرخ ہو گیا، بہت زیادہ پریشان تھی۔ بہرحال 1 گھنٹے کے بعد ایک نوعمر لڑکے نے گاڑی روکی، قریب اس کی عمر 30 سے 32 بتا رہے۔ گاڑی روکی تو اس لڑکے نے پوچھا خاتون سے کہ تم نے مجھے کیوں روکا؟ تو خاتون نے وجہ بتائی کہ تھوڑا سا میرا ٹائر بدلنے میں اگر آپ ہیلپ کریں گے تو میں بھی یہاں سے نکل پڑوں گی، چلی جاؤں گی، 1 گھنٹے سے پریشان ہوں۔ تو اس نوعمر لڑکے کو اس خاتون کی حالت کے اوپر رحم آیا، واقعی چونکہ وہ پسینے سے شرابور ہو گئی دھوپ کی وجہ سے اور چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ تو اس لڑکے نے یوں کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، جب تک میں ٹائر چینج کر لوں گا میں خود اکیلا کر لوں گا۔ آپ میری گاڑی آن ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، آپ چونکہ پسینے سے شرابور ہے، آپ کو کچھ راحت بھی مل جائے گی جب تک میں یہ کام کر لوں گا۔ یہ کہہ کر کے خود کی گاڑی میں بٹھا دیا تاکہ وہ ایئر کنڈیشن میں رہے۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی کا ٹائر چینج ہو گیا تو خاتون دیکھ رہی تھی دھوپ کی شدت میں اکیلا بچہ ٹائر چینج کر رہا ہے۔ تو خاتون نے یہ سوچ لیا کہ جب کام اس کا مکمل ہو جائے گا تو میں اس کو 200-300 ڈالر اس کو گفٹ کے طور پر دے دوں گی، سوچ لیا۔ تو بہرحال جب وہ بچہ کام سے فارغ ہو کر واپس ہوا تو خاتون نے سوچ کے مطابق کچھ ڈالرز نکال کر کے دیے تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا۔ خاتون نے پوچھا وجہ کیوں نہیں لوگے؟ تو اس لڑکے نے یوں کہا کہ مجھے دوسروں کی ہیلپ کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، لہذا میں نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا، یہ بھی چل پڑی۔ بس وہ جملہ انگلش میں کچھ اس نے جملہ کہا، وہ جملہ میں بول نہیں پا رہا ہوں، مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ بس اس راستے بھر اس خاتون کو وہ جملہ بے چین کرتا رہا اور یوں سوچتے رہے کہ یار اس دنیا کے اندر اتنے اچھے لوگ بھی ہیں جو ایسا بولتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال ایک ریسٹورنٹ کے پاس اس نے روکا، چونکہ بھوکی تھی، پیاسی تھی، رک کر کے کھانے کے لیے بیٹھا۔ ویٹر کو آواز دیا ہے کہ ویٹر آئی۔ جو خاتون تھی اس کی حالت سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ خاتون پریگننٹ تھی۔ تو یہاں اب ان کے اندر نیکی کو دعوت دیتی ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ان کے اندر بھی وہ جذبہ، چلو ہم بھی کسی کی مدد کر دیں گے، جیسا کہ اس لڑکے نے کیا۔ تو اس خاتون کی حالت کو دیکھ کر کے سمجھا کہ خاتون یہ پریگننٹ ہے، جو قریب 7-8 مہینے کی ہے، قریب ایسا۔ تو اس خاتون سے پوچھا کہ بھئی تم اس حالت میں بھی یہ کام کیوں کر رہے؟ تو اس خاتون نے یوں کہا کہ دراصل ہماری حال ہی میں شادی ہوئی اور ہم کو کوئی بیک سپورٹنگ نہیں ہے، ہم دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے شوہر نے کہا کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں، فلاں ہاسپٹل میں ہم ڈیلیوری کروائیں گے۔ پھر دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھی ہمارے پاس اتنی رقم تو ہے نہیں، لہٰذا دونوں مل کے ہم کام کر کے پیسے جمع کریں گے۔ تو خاتون نے پوچھا کہ کتنا خرچ آتا ہے؟ تو اس لڑکی نے یوں کہا کہ $5000 خرچ آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس خاتون نے کیا کیا، ایک لفافے کے اندر $5000 کا چیک لکھ کر کے رکھ دیا۔ چونکہ یہ صاحب ثروت خاتون تھی، اس کے لیے $5000 کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ $5000 کا چیک لکھ کر کے اس لفافے کے اندر بند کر دیا اور یوں کہا کہ اس لفافے کو، اس گفٹ کو آپ گھر میں جا کر کے کھولنا یا نہیں۔ خاتون نے پابند کر دیا اور چلی گئی۔
جب وہ لڑکی واپس ہوئی، لڑکا بھی اس کا شوہر بھی گھر کو جب واپس ہوا، دونوں مل کر کے کھانا کھائے، ڈسکشن کرے کیسا ہوا، کیسا دن بھر گزرا، کارگزاری سنا لیے. پھر اس کے بعد اچانک اس لڑکی کو خیال آیا کہ ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھی، ایک گیسٹ تھی، ایک کسٹمر، مجھے کچھ گفٹ دے کر کے گیا، لا کر کے دیا، اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھا کہ یہ ہے وہ لفافہ. جب انہوں نے لفافہ کھولا، گفٹ کارڈ کھولا، تو اس کے اندر $5000 کا چیک تھا. دونوں بھی شزدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یار یہ تو بڑی اچھی اللہ کی مدد ہوئی. پھر اس ڈالر کے چیک کے نیچے ایک چھوٹی سی ریسپٹ تھی، اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، کیا؟ کہ مجھے دوسروں کی مدد کرنے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنے سے مجھے خوشی ملتی ہے. تو آپ کو بتائیں وہ لڑکا کون تھا؟ اس کا شوہر جو ہے، اس لڑکی کا جو شوہر تھا، وہ وہی لڑکا تھا جس نے ٹائر چینج کیا. دیکھیے اس نے راہ للہ میں کام کیا، خوشی سے کام کیا، مدد بھی طلب نہیں کی، کوئی اس کی اس طرح کی خواہش بھی نہیں تھی، تو اللہ نے پلٹ کر کے کیسے مدد پہنچائی. تو بہرحال جو آدمی بھلائی کرتا ہے، بھلائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال بھلائی سے دیتے ہیں. اس لیے ہم دوسروں کی مدد کرنے کا مزاج بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. محمد الیاس احمد قاسمی بودن. السلام علیکم.